السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ نصرت صراط المستقیم سے۔ کیسے ہو آپ سب؟ آئیے آج ہم قرآن مجید کی یہ صورت سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ آئیے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم ابھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اب آ گئی وہ صورت جو قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، لیکن جامع ترین صورتوں میں سے ہے، سورۃ العصر، جس کے بارے میں امام شافعی کے دو اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر سوائے سے ایک صورت کی کوئی اور چیز نازل نہ ہوتی قرآن میں، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر لوگ اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ ہمارا جو منتخب نصاب مطالعہ قرآن حکیم کا، اس کا نقطۂ آغاز یہ صورت ہے، اور اس پر میرا کتابچہ بھی موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے، پوری تاریخ انسانی اس پر گواہی دے گی۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں، ایک نہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان لائیں، جو اس کائنات کے مخفی حقائق ہیں ان کو سمجھیں، ان کا شعور حاصل کریں، ان کی تصدیق کریں۔ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت، پھر اس کے عملی تقاضوں کو پورا کریں۔ وعملوا الصالحات، پھر یہ کہ اس کے اوپر نہ صرف خود قائم ہوں، اس کی دعوت دیں، اس کو پھیلائیں، وصیت کریں، جو بھی حق ہے، جو بھی صحیح بات ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تواصوا بالحق۔ اور پھر یہ کہ جب یہ کام آپ کریں گے، آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ریزنٹمنٹس ہوں گی، لوگ ناراض ہوں گے۔ آپ کیوں ان سے کہہ دیں کہ یہ کام آپ نہ کریں، یہ غلط کام ہے؟ بچوں سے بھی کہہ کر دیکھیے کہ گلی میں مت کھیلو، تم کرکٹ کھیل رہے ہو، کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑو گے تو پھر اپنی عزت بچا کر وہاں سے نکل کر گھر واپس پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی بات آپ بتائیں، تو پھر اب آپ کو صبر کی ضرورت ہوگی، آپ اس پر کام کرتے رہیں۔ جیسے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، پھر جو بھی تکلیف آئے اسے جھیلو۔ پھر یہ کہ آدمی جو ہے بزدل نہ ہو، تھر دلا نہ ہو، کہ اس قدم سے واپس آ جائے، اس خوف سے کہ کہیں مجھے اس پہ کوئی تکلیف نہ آ جائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ جی، میری گزارش ہے آپ تمام سے کہ یہ بہت ہی پیاری صورت ہے، آپ اس کو بہت غور سے پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ اور جو لوگ مجھے طعنے دیتے ہیں اور جو لوگ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور میں ان کو ایک ہی پیغام دینا چاہتی ہوں، یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اللہ کے لیے جو اللہ کی کلمات ہے، یہ قرآن مجید جو ہے اللہ کی کلمات ہے، اس کلمات کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، اس کلمات پر عمل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، میری کیا بات ہے؟ میری بات ہے جو اللہ کی بات ہے، جو قرآن کی بات ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو اس بات کو آپ لوگ نگیٹو لے رہے ہو، اور نگیٹو لینے کے بعد آپ لوگ ایک فتنہ مچا رہے ہو۔ اللہ اکبر، ایسے مت کرو، کیونکہ آپ اتنا عذاب دیکھ رہے ہو، رب العالمین کا اتنا عذاب کیا کم نہیں ہے؟ اتنا عذاب دیکھنے کے بعد بھی آپ لوگ اتنے ڈھیٹ ہے۔ تو آپ حق کی بات سنیں، حق جو بات کرتا ہے وہ حق ہے، قرآن مجید حق ہے۔
اللہ کے کلمات حق ہے، اللہ کے جو آیتیں ہیں وہ حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حق ہے، آپ اس پر عمل کریں پہلے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے بزرگان دین، دیکھیے بزرگان دین کا مقام ہے، اس سے میں ڈینائی نہیں کر رہی ہوں، لیکن آپ کی جو ہردمی ہے، آپ کی جو زبردستی ہے کہ بزرگان دین کو مانو۔ آپ لوگ کیا بولتے ہیں کہ ہمارے جو اولیاء اللہ ہے ان کو ہی مانو اور ان سے ہی مانگو، جو ہے وہی ہے۔ یہ غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے، یہ کفر کی طرف آپ کو لے کر گیا ہے، اور آپ لوگ ابھی پھنسے ہیں کفر میں۔ اللہ کے لیے مشرکین سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، مشرکین کے جو وعید آئی ہے آیتیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے مشرکین کے لیے جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ کفر کیا ہے؟ بتائیے مجھے آپ، کفر کیا ہے؟ آپ بتائیے نا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کفر کیا ہے؟ تو جو حق کی بات کرتے ہیں اس کو دبانے کی کوشش نہ کرے۔ حق حق رہے گا، قرآن قرآن رہے گی، قرآن کی تعلیمات تعلیمات ہی رہیں گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، نہ کوشش کرے، ہو نہیں سکتا ایسا۔ اللہ تعالیٰ اگر موت کا ذکر رکھا ہے تو موت برحق ہے، مانے اس بات کو۔ آپ بتاتے ہیں کہ جو بھی گمراہ قائد ہے وہ بولتے ہیں کہ ہمارے علماء اور ہمارے جو تعلیمات ہے، ہمارے جو اولیاء اللہ کے لیے ہمارے جو تعلیمات ہیں، ہمارے علماء جنہوں نے کافی سارے ریسرچ کر کے، کیا ہے کہ ریسرچ ہے بتائیے آپ، یہ ریسرچ ہے؟ آپ قرآن کو گرا رہے ہو، اللہ کی عظمت و شان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو گرا رہے ہو آپ۔ اور جو بندے تھے ان کو اللہ کے اوپر وہ جو درجہ ہے رب العالمین کا، اس کے اوپر کا درجہ دیتے ہو آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کا درجہ دیتے ہو آپ۔ اس کو آپ حق بتا رہے ہو؟ یہ حق ہے؟ گریبان میں جھانک کے دیکھو آپ، غیرت مر گئی ہے کیا؟ جھانک کے دیکھے کہ یہ بندی کس وجہ سے، یہ جو فائٹ ہے اس کی، یہ جو جنگ ہے کس وجہ سے ہے۔ حق بولنے میں مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور رہی بات پیار پیار پیار، جو سمجھانا پیار سے بتا رہے نا آپ لوگ، یہ نوبت آئی ہے آج جو مسلمان جوتے کھا رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے نا، یہی وجہ ہے۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے صاحب، میری بات سنیے آپ۔ جی ہاں، جس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، جس کو اللہ کی تڑپ نہیں ہے، جس کو اللہ سے محبت نہیں ہے، وہ انسان آپ کا ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ مہر والے لوگ ہیں، تو ان سے تو ڈٹ کے جنگ کریں آپ، توحید کے لیے، اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے۔ ہاں، پیچھے نہ ہٹے۔ اخلاق اپنی جگہ ہے، اخلاق اپنی جگہ ہے، بے شک۔ آپ کو پتہ ہے، میری پرسنل بات بتا رہی ہوں، میں میرے خاندان میں کئی لوگوں کو بائیکاٹ کر چکی ہوں، کافی مرتبہ سمجھانے کے بعد کنارہ کش ہو گئی۔ رشتے تو نہیں توڑی ہوں، لیکن جہاں اللہ کی عظمت و شان کو گرایا جا رہا ہے، سمجھائے تو سمجھتے نہیں ہیں، تو بتاؤ کیا کروں میں؟ میرے اپنے کلوز ریلیشن بتا رہی ہوں میں، نہیں چاہیے صاحب، اللہ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے صاحب۔ ابراہیم علیہ السلام کا آپ دیکھیے، آپ واقعہ دیکھیے آپ، اللہ کی محبت میں بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے تھے، وہ کیا محبت رہی ہوگی۔ دنیاوی محبت میں آپ لوگ غرق ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں۔ آپ کی ماں، باپ، آپ کی اولاد، بیوی، بہن، کوئی اگر تکلیف دیتا ہے نا، یا کوئی گند بات کرتا ہے نا، ہاں، چھوٹی سی بتا رہی ہوں مثال، تو آپ کو کیا ہو جاتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آپے سے باہر ہو جاتے ہو آپ۔ جب یہ صبر یاد نہیں آتا آپ کو، یہ اخلاق یاد نہیں آتا ہے آپ کو، یاد کب آتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ دین کی بات، اللہ کی بات ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، آپ کو پورے باتیں یاد آئے گی۔ کون سی باتیں؟ صبر، صبر، اخلاق پیارے رکھنا ہے، صبر کرنا ہے، سمجھے؟ صبر اس وقت بھی کیجیے آپ لوگ، ماں کو جو ذلیل کرتا ہے اس کے ساتھ بھی صبر کیجیے، بہن کی جو عزت اٹھتا ہے اس کے ساتھ بھی صبر کیجیے، بیٹی کا جو ریپ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی صبر کیجیے۔ آپ صبر کیجیے، صبر صبر، اخلاق پیارے رکھیے آپ۔ ایک چنندہ گالی دیتے ہیں آپ لوگ تب،
کٹنے مارنے تیار ہو جاتے ہو، لیکن دین کو آج اتنا لائٹ لی ہو آپ لوگ، اتنا لائٹ، اتنا ہلکے میں لے رہے ہو. بس ایک ہی بات سنتی ہوں میں، بس 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 ہمارا کام ہے، بس ہمارا کام ہے. یہ حالت ہوئی ہے، ہمارا کام ہے. ایسے کئی لوگ ہیں جید علماء، ان کا نام بتاؤں آپ کو میں تو لسٹ، یہ پھر سے ویڈیو بڑی ہو جائے گی. ہاں، ایک نام بتاتی ہوں میں، حیدرآباد میں الیاس شرف الدین صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا جید انسان میں نے میری زندگی میں نہیں دیکھا ہے. اتنا جید انسان. اس کو خوف ہے وہ انسان کو؟ بتائیے آپ، خوف ہے؟ کوئی مار ڈالا اس کو؟ ہاں بتائیے مجھے، جواب دیجیے آپ. لوگ بولتے ہیں دیکھیے بس جتنا ہمارا کام ہے اتنا، باقی اللہ پر چھوڑ دو. تو پھر بندوں کا کیا کام ہے صاحب؟ بندے کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مخلوق بنا کے اس دھرتی پہ بھیجا ہے نا، اس زمین پہ، کس لیے؟ وجہ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، ریزن کیا ہے بھیجنے کا؟ اپنے ایمان کو بچاؤ، ایمان کی حرارت دکھاؤ. اور آزمائش ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم ایمان میں کتنے پکے ہیں، ہم اللہ کے لیے کتنا فائٹ کرتے ہیں دین و اسلام کے لیے، وہ ہمارے لیے ہے آزمائش. آزمائش میں زیرو، صرف باتیں ٹھنڈی. تو یہ لوگ جو ہے، جو بریلوی اپنے آپ کو بولتے ہیں، اہل سنت بولتے ہیں، اہل سنت یہ نہیں ہے. اہل سنت وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، وہ اہل سنت. ڈی جے جیسا ڈانس کر رہے ہیں، بونال جیسا ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، ہاں کیا واہیات حرکتیں، یہ اہل سنت ہے. سنیے آپ خود غور کیجیے، آپ غور کیجیے. اس کے بعد یہ غور کرنے کا وقت ہے صاحب. چند دن میں ایسے ایسے اللہ کی طرف سے ایسے ایسے اور حالات بگڑیں گے نا، اس سے پہلے سنبھل جائیے. بس میرا میسیج ہے، میرا میسیج ہے آپ تمام کو. اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے. انشاءاللہ پھر میں جتنا روکیں گے میں اتنی فل فورس میں آگے بڑھوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ میرے اللہ کے لیے یہ ہلکا سا چھوٹا سا ایک معمولی سے ایک چھوٹے سے وہ دیکھ رہے ہیں آپ جذبہ، چھوٹا، بالکل چھوٹا، محبت کا ایک چھوٹا سا نمونہ دیکھ رہے ہو آپ میرے اندر. اللہ سے جو محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، دین کے لیے جو محبت ہے، ایک چھوٹا سا نمونہ دیکھ رہے ہو آپ. میں کٹنے مرنے تیار ہوں. یہ تو نمونہ ہے چھوٹا. سبحان اللہ، قربان جاؤں اس رب پہ. آ جاؤ، جو چاہے کر لو، ٹھیک ہے. میں اللہ کا خوف ہے، مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، میرے رب العالمین کا خوف ہے، کسی کا خوف نہیں ہے. جو بندہ، جو مخلوق اللہ نے بنائی ہے نا، ہاں، اگر وہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں تو ان کے اوپر سب کا ڈر غالب آتا ہے. ایک اللہ کا خوف رکھو آپ دیکھو کسی سے بھی آپ کو خوف نہیں ہوگا. اللہ کا خوف، اللہ بچانے والا ہے، اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے. جو زندہ مثال ہوں میں، میری حفاظت کرتا ہے رب العالمین. کوئی 10 لوگ میرے ساتھ رات دن نہیں رہتے ہیں، لیکن حفاظت کرتا ہے رب العالمین. سبحان اللہ. ایسا ایمان اپنا مضبوط پختہ کریں اور اس رب پہ بھروسہ کریں، وہ بھروسے کے لائق ہے. سمجھے؟ چلیے پھر گزارش ہے دعاؤں کی، اور نیکسٹ ویڈیو میں ضرور 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 آپ سے قرآن مجید کے بہت ہی اچھی آیتوں کے ساتھ میں آپ سے بات کروں گی. اوکے، چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.